وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العلی العظیم۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے والہانہ محبت و عقیدت رکھنے والے غیور، بہادر، جرت مند اور حوصلوں سے بھرپور نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے فیصل آباد کا چوک گھنٹہ گھر اس تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ کبھی یہی چوک تھا، یہی گھنٹہ گھر تھا، یہاں پر حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی موجود تھے۔ مجھے آج فیصل آباد کی وہ تاریخ یاد آ رہی ہے۔ چوک بھی یہی تھا، گھنٹہ گھر بھی یہی تھا۔ مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید اسی جگہ پر آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ مجھے وہ نظارہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جب ہماری جماعت کے جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے سمجھا ہوگا وہ آواز دب گئی ہے، خاموش ہو گئی ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ضیاء القاسمی، ضیاء الرحمن، اعظم طارق حق نواز سے محبت کرنے والوں، ان کی آواز کو جس نے دبانا چاہا تھا وہ خود دب گیا ہے۔ صحابہ کے سپاہی آج بھی زندہ باد ہیں۔ میں فیصل آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں یہاں کی جماعت کے ذمہ داران کو شاباش کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ وکلاء برادری نے بڑی عزت دی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تاجر برادری نے جس محبت کا اظہار کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا حق بنتا تھا۔ فیصل آباد کے تاجروں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں مدینے کے تاجر کی بات کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کی ایک منڈی ہے، یہاں مال کی قیمت لگا کرتی ہے۔ کبھی مدینہ کی مارکیٹ تھی جہاں اللہ کے نبی نے عثمان کی قیمت لگائی تھی، اور وہ قیمت کیا تھی؟ 1400 صحابہ کرام کا خون کا وعدہ تھا، جنہوں نے کہا تھا ہم قربان ہو جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ نبی نے اس دور کی منڈی میں عثمان غنی کی قیمت ڈال کر کے بتلایا تھا، عثمان اتنی قیمت والا ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں بڑے پڑھے لکھوں کا شعر ہے، اور یہ شعر ہے، مجھے یاد ہے میرا طالب علمی کا دور بھی یہاں گزرا ہوا ہے۔ تحریک ختم نبوت کا آغاز یہی جامعہ مسجد مفتی زین العابدین صاحب، مولانا تاج محمود صاحب، دیگر شہر کے علماء کرام، یہیں سے تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ انجام آپ کے سامنے 7 ستمبر کی شکل میں ہے۔ میں آج چوک گھنٹہ گھر میں وہ واقعات دہرانا چاہوں گا۔ متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین جناب صاحبزادہ فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی صدارت میں
اعظم میاں نواز شریف صاحب آپ بھی تشریف لائے تھے. گورنر ہاؤس مری میں علماء بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، ہم قانون کی بات کرنے والے ہیں، قانون کی بات آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب آپ کے دستخط ہیں، صاحبزادہ فضل کریم صاحب آپ کے دستخط تھے، میرے دستخط تھے، مولانا یوسف انور صاحب فیصل آباد کے ان کے دستخط تھے. فیصلہ ہوا تھا جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کی سزا 14 سال سزا ہوگی. یہ آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، آپ کے دستخط ہیں. گورنر ہاؤس مری کا اجلاس میں یاد کروا رہا ہوں. میاں صاحب آج ملک کے سب سے بڑے منصب کے اوپر آپ براجمان ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بورڈ کس لیے تھا، وہ اجلاس کس لیے ہوا کرتے تھے، وہ وقت کا ضیاع کس لیے ہوا کرتا ہے؟ آپ نے کہا تھا فیصلہ کیجئے، میں نے کہا تھا آج ہی فیصلہ ہوگا. آپ نے کہا تھا کیسے ہوگا، میں نے کہا تھا یوں ہوگا. جو میں نے کہا تھا وہ میں نے وہاں کر کے دکھا دیا تھا. میں یاد کروانا چاہتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعلیٰ تھے. آپ نے لاہور میں مجھے ایک جملہ کہا تھا، پاکستان کے شیعوں تم میرا جملہ سنو. میاں شہباز شریف صاحب نے بڑے اجلاس میں جہاں اس کی کابینہ کے لوگ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ بھی موجود تھے، میاں صاحب آپ نے مجھے کہا تھا نعرے کو کنٹرول کرو. میں نے کہا تھا گستاخی کو کنٹرول کرو. آپ نے مجھے کہا تھا نعرہ تم روک لو، گستاخی میں روکوں گا. میں آج فیصل آباد کے 4 گھنٹہ گھر میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں کتنے سال گزر گئے، میں نے نعرے کو کنٹرول کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. زبان پہ آج بھی نعرہ آ سکتا ہے. تم نے اگر گستاخیوں کو جو تم نے وعدہ کیا تھا پورا نہ کیا پھر نعرہ اس سے بھی بڑھ کر کے لگائیں گے. آپ نے کہا تھا کتنے سال میں نے کنٹرول کیا، پھر گستاخیاں شروع ہو گئیں تسلسل کے ساتھ. شیعہ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، کوئی دھمکی نہیں ہے ہماری. شیعوں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی گستاخ اصحاب رسول کے ساتھ ہے، اور اگر تم گستاخ ہو پھر لڑائی تمہارے ساتھ بھی ہے. زندہ ہے جدوی، زندہ ہے جدوی، کہے تیرے حکم پر لبیک 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 لبیک. اس شہر سے تعلق ہے جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب کا. ان کے کئی ملنے والے دوست کھڑے ہوں گے. جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب آپ کو بھی میں یاد کروا رہا ہوں، اسلام آباد کا پنجاب ہاؤس جس میں آپ نے گورنمنٹ کے ذمہ داروں نے مجھے بلوایا تھا اس وقت جب لاہور راول پنڈی کے راجہ بازار کا تعلیم القرآن کو جلایا گیا تھا، نمازیوں کو ذبح کیا گیا تھا. آپ نے مجھے بلوایا تھا، بڑی تکلیف اور درد کے ساتھ کہا تھا
کہ اس لگی ہوئی آگ کو کون بجھائے گا؟ رانا صاحب میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا میں آ گیا ہوں، میرے آنے کے بعد آگ بجھ گئی ہے، یہ میں نے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا بڑے پریشان ہیں، میں نے کہا تھا میں آ گیا ہوں، تمہاری پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم آج بھی اسی راستے پہ گامزن ہیں، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت تمہاری ہے، گستاخیوں میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں نے کنٹرول کرنا ہے یا تم نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے سمجھ دینے کی ضرورت نہیں کہ احد میں کیا ہوا تھا، مجھے سمجھ دینے کی ضرورت نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں فیصل آباد ہے، دھوبی گھاٹ تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں، میں تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں فیصل آباد کا دھوبی گھاٹ اور تمہارا ایمان بگاڑا، تم گولیوں کی بارش کر رہے تھے، میری جماعت کا ایک کارکن بھی دھوبی گھاٹ سے اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہاری گولیاں بارود ہمارے ایک کارکن کو نہ اٹھا سکی۔ یارو جو نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ گئے تھے؟ کوئی شرم اور حیا، بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے، یہ نہیں چھوڑتے ہمیں جو ہتھکڑیاں پہن چکے ہیں، بیڑیاں پہن چکے ہیں، تختوں پہ جھول چکے ہیں، تشدد برداشت کر گئے ہیں، یہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ صحابہ نے نبی کو کیسے چھوڑا ہوگا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں جملہ اگلا بھی کہہ دوں، جو مولانا اعظم طارق صاحب نے سارے کارکنوں کو کہا تھا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ چلے جائیں، تو کارکنوں نے کہا تھا آپ کو چھوڑ کر کے کیسے چلے جائیں؟ یہی فیصل آباد ہے، یہاں بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ میاں نواز شریف صاحب آپ کو بھی یاد کروانا چاہتا ہوں، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا ضیاء القاسمی، اسی اجلاس میں بھی میں موجود تھا، ڈاکٹر اسرار کی سربراہی میں کمیٹی آپ نے بنائی تھی، اس کمیٹی میں ہم بیٹھے رہے تھے، ساجد نقوی بھاگ گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میاں صاحب، لاہور کے گورنر ہاؤس میں میری جماعت کے سربراہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی آپ کے سامنے کھڑے تھے، مولانا اعظم طارق، مولانا ضیاء القاسمی آپ کے سامنے جو صحابہ پیغمبر کے دشمنوں کی کتابوں کی تحریریں پڑھ رہے تھے، میاں صاحب آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ مولانا عبدالستار نیازی جو آپ کے اس وقت کے وزارت مذہبی امور کے وزیر تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا میں اپنی زندگی میں ایسے گستاخوں کے خلاف قانون بنا کر کے جاؤں گا۔ میاں صاحب، دونوں میاں صاحبان، زرداری صاحب، آپ سے بھی کہتا ہوں گزشتہ دور حکومت میں قومی اسمبلی میں جو تحفظ ناموس صحابہ بل پیش ہوا، پھر متفقہ منظور ہوا، متفقہ وقت نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں، وہاں سے سینٹ میں آیا، سینٹ میں آنے کے بعد ایران کا وزیر خارجہ پاکستان میں آیا، وزیر ملک کا صدر پاکستان میں آیا، وہاں کے وزراء پاکستان میں آئے کہ سینٹ سے بل منظور نہ ہو، پاکستان
پاکستان کے شیعوں نے کہا بل منظور نہ ہو، میں آپ کے پاس بھی آیا، آپ کی جماعت کے ممبران کے پاس آیا، زرداری صاحب آپ کی پارٹی نے، عمران خان صاحب آپ کی پارٹی نے، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی جماعت نے، سراج الحق صاحب آپ کی جماعت نے، اے این پی ایم کیو ایم ملک کی تمام سیاسی مذہبی دینی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا تھا جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کی کم از کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری اسمبلی نے قانون پاس کیا، تمہارے سینٹ نے وہ متفقہ بل منظور کیا، وہ کہاں تم نے چھپا کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ قراردادیں بل کس لیے ہوتے ہیں؟ پھر الیکشن کس لیے؟ پھر اسمبلیاں کس کے لیے؟ پھر ادارے کس لیے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم نے اسلام آباد سے 9 مئی کو اپنے سفر کا آغاز کیا، آج 6 جون ہو گئی، 7 مہینہ گزر گیا، آپ کے دروازوں پہ دستک دیتے جا رہے ہیں، کوئی ہم دہشت گرد نہیں ہے۔ میرا سمجھ سنو، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق، ہمارا قتل و قتال سے کوئی تعلق، ہمارا ملک دشمنی سے کوئی تعلق۔ میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ پیغمبر کے دشمنوں، تم صرف صحابہ کے دشمن نہیں تو پاکستان کے بھی دشمن ہو۔ تم نے گلگت میں انڈیا کے پرچم لے کر کے انڈیا زندہ باد کہا، پاکستان مردہ باد کہا، تم نے پاکستان کے شہروں میں ایران کا پرچم اٹھا کر کے اس کو زندہ باد کہا، پاکستان کو مردہ باد کہا۔ تم صحابہ کے بھی دشمن ہو، تم پاکستان کے بھی دشمن ہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم نے ایک جگہ سے 4 5 7 10 15 20 45 جنازے ایک جگہ سے اٹھائے۔ ہم نے کبھی ملک کے خلاف کوئی ایک جملہ بولا ہو، ریاست کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف ہماری زبان پہ کوئی جملہ آیا ہو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، کوئی قوت اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ اپنے کانوں کے دریچے کھول کر کے میری بات سنے۔ میں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو گواہ بنا کر کے کہنا یہ چاہوں گا، تم پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرو گے، میں تمہاری سازش کو ناکام کر کے دکھاؤں گا۔ تم صحابہ کے خلاف بات کرو گے، میں اس پر بھی قانون کی شکل میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ تیار ہو؟ ایمانداری سے گرمی کے موسم میں حبس کی حالت میں آپ نے جس حوصلے کا، جس ہمت کا، جس جذبے کا، جس ولولے کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میرے جماعت کے کارکنوں، تمہاری عظمتوں کو سلام۔ وہ بھی کہتا ہے نوجوانوں، میں بھی تمہیں کہتا ہوں نوجوانوں۔ وہ کہتا ہے اقتدار کے لیے، میں تمہیں کہتا ہوں صحابہ کے لیے۔ وہ کہتا ہے اقتدار کے لیے نکلو، میں کہتا ہوں صحابہ کے لیے نکلو۔ دنیا کام میں آئے گی، مر جاؤ گے کسی کام نہیں آؤ گے، صحابہ کے نام پہ قربان ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی نام باقی رہے گا۔ اب آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مولانا حق نواز کو دیکھا، جنہوں نے مولانا حق نواز کو دیکھا اور سنا۔ بہت کم ہے، تمہیں باقیوں کے لیے وقت نہیں کہ میں ایک ایک کا پوچھوں۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، شیعوں گورنمنٹ کے اداروں کے ذمہ دار ہو، انہوں نے حق نواز نہیں دیکھا۔ یہ حق نواز کی آواز پہ آج بھی لبیک کہتے ہوئے
تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے نبی کو دیکھا ہوگا وہ نبی کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو ذرا لگائیے محبت کے ساتھ نعرہ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز. حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم. تیرا شیر میرا شیر. میں فیصل آباد کی انتظامیہ کا ایک بہادر آدمی، شکریہ. ایک بہادر آدمی. میں بہادر اس دن کہلاؤں گا، میں بہادر اس دن کہلاؤں گا جس دن میں قانون پہ عمل درآمد کروا کر کے اصحاب پیغمبر کو عبرت کا نشان بناؤں گا. میں زندہ باد اس وقت کہلاؤں گا. میں آپ سے میں کہنا یہ چاہوں گا، ہماری تحریک پرامن تحریک ہے. ہم نڑوالا چوک سے چلے، لمبا روٹ تھا، گرمی کا موسم تھا، کسی ریڑی والے کا، کسی چھابڑی والے کا، کسی دکان والے کا کوئی نقصان ہوا ہو، میں یہاں رک جاتا ہوں. آپ آئیں گے میں آپ کا نقصان پورا کر کے جاؤں گا. ہم نے بازار کو بند بھی نہیں کروایا، زوری بھی نہیں کہا، زوری ہم نے گاڑیوں کو بھی نہیں ہٹایا. انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، انہیں پتا تھا کہ ہم نے یہاں سے آنا ہے، انہیں چاہیے تھا بازار کو ذرا ایک وقت کے لیے صاف کروا دیتے. کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے پھر بھی اس کی بھیک نہیں مانگنی. ہمارا کارکن یہ پیدل چل کر کے آیا، جیب سے کرایہ لگا کر کے آیا، کھانا اپنا کھا کر کے آیا، پانی اپنا پی کر کے آیا، پیدل چل کر کے آیا، اور کب سے آ کر کے کھڑا ہے. نوجوانوں تمہاری عظمت کو سلام. تمہارے جیسا نوجوان پاکستان میں کسی جماعت کے پاس نہیں. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے نعرے لگائے، ہلکی سی تکلیف آئی بھاگتے ہوئے نظر آئے. ہم نے دریا خونوں کے عبور کیے، لاشیں تڑپتی ہوئی ان کے پاس سے گزرے، مگر ہم نے قانون کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا اور ہمت بھی ہارے نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ ملک چونکہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور انہوں نے بنایا تھا خلافت راشدہ کے نظام کے نفاذ کے لیے. باقی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ ہیں، اس نے کہا تھا نظام خلافت راشدہ کے نظام کے لیے یہ ملک بنایا تھا. ایک بھونکنے والا بھونک کر کے کہتا تھا کہ قائد اعظم شیعہ تھا، وہ شیعہ ہوتا تو وصیت نہ کرتا کہ میرا جنازہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے. یہ بات بتلاتی ہے قائد اعظم نے جنازہ عثمانی سے پڑھایا تھا، اس لیے وہ عثمانی حضرت عثمان غنی سے نسبت رکھتا تھا. قائد اعظم بھی عثمان غنی سے نسبت رکھتا تھا. اس ملک کی حفاظت کے لیے، عظمت اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے، یہ ہماری تحریک کل بہاولپور میں جلوس ہوگا. یہ عید تک پھر ہم ایک وقت کے لیے انتظار کریں گے. عید کے بعد اگلا دوسرے مرحلے کا اعلان ہوگا. دوسرے صوبوں میں جائیں گے انشاءاللہ، بات پہنچائیں گے لوگوں تک. میں تاجروں سے کہتا ہوں، تاجروں، مدینے کے تاجر کی بات تمہارے اوپر کرنا فرض ہے. تم مدینے کے تاجر کی بات کرو. مجھے پتا ہے کچہری بازار کے یہ جامعہ مسجد کے بڑے بڑے تاجر لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں. عثمان غنی اس دور کا تاجر تھا. نبی مانگتے تھے، وہ لیا کر کے دولت کے ڈھیر لگایا کرتا تھا. اس کے ساتھ صرف میری محبت نہیں، آپ کی بھی محبت ہونی چاہیے. مطالبہ کر رہے ہیں وہ اویس ربانی اور یاسین قادری
جو ناموں نہاد بریلوی ہے، آپ نے مولانا سعید اسد بریلوی کے پوتے کی زبان سے سن لیا۔ بریلویوں آپ سے کہتے ہیں اس سے لا تعلقی کا اعلان تمہیں کرنا چاہیے، وہ تمہیں بدنام کر رہا ہے، وہ حقیقت میں شیعہ ہے اور شیعہ کا ایجنٹ بن کر کے تمہاری طرف نسبتیں کر رہا ہے۔ مطالعہ کرتے ہوئے پھر میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء کرام تشریف لائے، دل کی گہرائی سے وکلاء حضرات تشریف لائے، میڈیا کے ذمہ داران حضرات آئے، تاجر برادری نے محبت دی، دیگر طبقوں کے لوگ، میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضرات صحابہ کرام کی محبت کے لیے قبول فرمائے۔